تو انضمام میں وقار یونس مشتاق احمد ہم چاروں قبول 3 دن کے لیے ہم نے رمضانوں میں وقت لگایا. اپنی مسجد ہماری خالد مسجد لاہور میں, اس میں ہم نے وقت لگایا. تو ہم تو ایسی بات بڑی انہوں نے آگے کی جو آپ 3 دن کے لیے نکل جائیں. تو میں انضمام ہم نے آپس میں بات کی, ہم نے کہا کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا سعید بھائی چلتے ہیں 3 دن آرام کریں گے, جا کے گپے ماریں گے. ہم اس لیے نہیں کہتے جا کے دین سیکھیں گے یا کچھ. ہم نے کہا چلو اپنی عیاشی کریں گے, ان کی بھی بات ہو جائے گی, یہ تو دوبارہ نہیں آئیں گے. ہم نے ایسی پلاننگ کی, اپنی جگہ سے پلاننگ کر کے گئے تھے. مسجد میں ہم گئے, جا کے انہوں نے اکرام کیا. پہلے آتی 4 آدمی آگے دبانے, کوئی ادھر سے دبا رہا ہے, کوئی ادھر سے منع کر رہے ہیں. بھائی ہمیں دبانے کی عادت نہیں, رہنے دو, بیٹھو بیٹھو. وہ بازنا ہے, کوئی چپلے سیدھی کر رہا ہے, کوئی کھانا کھلا رہا ہے, کوئی پانی پلا رہا ہے. پہلے تو انہوں نے ایسی ہمیں مار ماری نا اخلاق کی. تو ہم نے کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں. کسی نے بتایا بھائی یہ فلاں ڈائریکٹر ہے, یہ فلاں کلیکٹر ہے, یہ فلاں. ہم نے کہا یہ کلیکٹر ڈائریکٹر یہ ہماری جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. پہلا جھٹکا تو یہ لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک آدمی ایک دم اتنا نیچے, یہ کلیکٹر تو کسی کو منہ نہیں لگاتے, ڈائریکٹر کلیکٹر, تو یہ کیسے ایک دم تبدیل, یہ جوتے صحیح کر رہے ہیں اور یہ ہمیں کھانے کھلانے پانی کا پوچھنا دبا رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں. تو پہلے تو یہ جھٹکا لگا. پھر ہم نے تھوڑی سی بات سنی اللہ کی. قرآن کی بات تو ہے نا, قرآن میں کچھ دم تو ہے نا, کہ جو انسان سن کے اگر سنے تو دل تو ہلتا نا, ایسی اس میں کوئی معجزہ تو ہے قرآن میں. تو قرآن سنایا گیا, حدیث سنائی گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی گئی. پھر ہم کیونکہ اتنے بے چین لوگ ہیں, ہم زندگی طور پہ ایسے ٹی وی میں لگتا ہے بڑا ہنس رہے ہیں, بڑے عیاشی کر رہے ہوں گے, بڑا مال ہے. خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو حقیقت پتہ چل جائے نا تو آپ اس کے قریب ہی نہ جائیں. آج جو لوگ ٹرائیاں کرتے ہیں نا, میں تو ہنستا ہوں اپنی پچھلی زندگی میں. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کرکٹر بننا ہے, ہم بڑا مزہ کریں گے. تو مجھے ہنسی آتی ہے, اس کو پتہ نہیں اس کے لیے آگے کیا آنے والا ہے, کتنے مشکل مراحل میں جانے والا ہے, کتنی مشکل زندگی ہے. ایک ایک منٹ آپ کو ہر وقت ٹینشن, روزانہ ہر صبح شام میٹنگ ہوتی ہے. ذرا سا میں چاہ رہے میٹنگ جی 1 گھنٹہ, پھر لیکچر, صبح رات دن لیکچر. کبھی رات کو 2 بجے فلائٹ ہے تو 8 بجے فلائٹ ہے, کبھی رات کے 3 بجے فلائٹ ہے. فلائٹ ہماری نیند درم برم, اتنا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال ہم جب مسجد میں گئے تو ہم نے 3 دن یہ باتیں سنی. 3 دن اچھا ہوتا کیا ہے کہ انسان جیسے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں نا, اگر کرکٹ غلط طریقے سے کھیلو نا, آپ نے دیکھا گلیوں میں یہ ڈاکٹر عبدالواسع بیچارے یہی کھیل کے ختم ہو گیا. اب میں ریٹائرمنٹ کی ہے نا. اب یہ کرکٹ انہوں نے کوچنگ صحیح نہیں لی تو یہی کھیل کے ختم ہو گیا. لیکن جو کرکٹ صحیح کوچنگ لے لیتا ہے پھر وسیم اکرم وقار یونس بن جاتا ہے. اسی طرح جب ہم نے نماز بھی پڑھی ہے زندگی میں, کبھی نماز اللہ اکبر کی, لیکن نماز ہمیں نہ ہمارا غسل تھا, نہ وضو ہمارا صحیح تھا. ایسے سال کے بعد تو مجھے یہ پتا چلا کہ پاک کیسے ہوتے ہیں. اس پہلے سے روزوں میں انضمام اللہ کی تشکیل, ایک جگہ گیا, بیان ہوا اس کا, تو 5-10 ہزار مجمع تھا خیر المدارس ملتان میں. اس کو بیچارے میری طرح اس کو بات کرنی تو آتی نہیں. اس نے بس کہا جی میں کیا بتاؤں جی آپ کو, یہ وہ اس طرح کر کے تو رونا شروع ہو گیا. انہوں نے چپ کرایا, انہوں نے پانی وانی ہوگا, کیوں رو رہے ہیں. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں آپ سے بڑا التجا کرتا ہوں, خدا کے واسطے اللہ کی راہ میں وقت لگائیں. پتہ نہیں میرے جیسے کتنے نوجوان ہیں, خربن ارب نوجوان ہیں جن کو 31 سال بعد غسل کرنے آیا. اگر میں 31 سال تک اگر یہ لوگ نہ آتے تو میں شاید بغیر ناپاک ہوئے مر جاتا اس دنیا سے. تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. میں آپ لوگوں کے ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کی راہ میں نکلیں, آپ لوگوں کو اللہ ذریعہ بنائے. میرے جیسے نوجوان بھوکے ہیں دین کے, اور کسی نے صحیح بات بتائی تھی. جب انسان صحیح, اب ہمیں غسل کرایا گیا, ہمیں وضو سکھایا گیا, پھر ہمیں نماز کے موٹے موٹے آداب سکھائے گئے. پہلی نماز میں مجھے یاد پڑتا ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پہلی نماز نے میرا دل کو ضرور ہلایا تھا کہ نہیں, نماز اللہ تعالیٰ واقعی یہ کوئی چیز ہے, اللہ کہہ نا کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اتنی نمازیں پڑھی, ان کا کوئی اثر نہیں, زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوا. ویسے ہی جھوٹ بول رہے تھے, ویسی غیبتیں کر رہے تھے, ویسی آنکھ حرام دیکھ رہی تھی, ویسی کان حرام سن رہے تھے, 24 گھنٹے گانے سنتے تھے, ویسی زبان حرام بولتی تھی. 3 دن نماز پڑھی. مجھے کسی مولوی نے نہیں کہا موسیقی چھوڑ دو, مجھے کسی نے نہیں کہا یہ کرو وہ کرو. میں نے پہلا کام کیا کہ میں نے اپنے 25 سال میں نے موسیقی سنی ہے. راتوں کو 1 بجے اٹھ کے میں موسیقی سنتا تھا. میرے پاس کوئی 10-15 لاکھ روپے کا سسٹم تھا, الگ سے بیٹھ کے میں موسیقی سنتا تھا. ایک دم میرے دل نے کہا کہ یہ غلط چیز ہے. لیکن اس سے پہلے میں نے ایک سفر کیا تھا انڈیا کا, جب میں نے 194 کیا نا, وہاں مجھے ایک بات ضرور احساس ہوئی تھی کہ اللہ نے دین فطری بنایا. یہ اسلام فطرت کا دین ہے, عین فطرت کے مطابق ہے نا. عبادت کرنا فطرت ہے. کوئی آدمی کسی پیر کی عبادت کرتا ہے, کوئی کسی پیر کی عبادت, کوئی کسی کی پیر کی عبادت. اگر ان کی نہیں کرتے, کوئی بھگوان کی عبادت کرتا ہے, کوئی بدھ کی. تو عبادت فطرت ہے, کسی کی عبادت کرنا. تو میں جہاز سے جب 194 کیا تو ہم واپس آ رہے تھے, تو چھوٹا سا جہاز تھا, 40 منٹ کی دلی سے لاہور فلائٹ ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارا جہاز طوفان میں پھنس گیا. اب طوفان میں جہاز نے اتنے ہچکولے ایسے ایسے گرا ہے جہاز ایسے کہ اس دن نہ کسی خاتون کی آواز آئی, نہ کسی کیپٹن کی کہ جی سیٹ بیلٹ باندھ لیں یا بیٹھ جائیں. سب گم ہو گئے تھے. سب کو یقین ہو گیا تھا کہ ہماری آخری فلائٹ ہے, ہم کریش کر دیں گے. تو میں گانے سن رہا تھا انگریزی, میرے ساتھ انضمام سارے بیٹھے گانے سن رہے تھے. تو ہم نے پہلی جب بڑا جھٹکا لگا نا, جہاز یوں گیا, تو ہم نے سب نے ہیڈ فون اٹھا کے واک مین پھینک دیے, گانا پھینک دیا, اور کلمے پڑھنا شروع کر دیا, لا الہ الا اللہ, کہ عین فطرت چیز کی. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ سعید انور, اگر یہ موسیقی حلال ہوتی, جائز ہوتی, تو میں سنتا رہتا.
اگر یہ غلط کام نہ ہوتا تو میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا. اس دن مجھے پہلا جھٹکا اللہ نے دیا کہ موسیقی حرام ہے، وہ واقعی حرام ہے. تو میں اتنا موسیقی میں غرق ہوا، لیکن ذرا سی میری نماز صحیح ہوئی، ذرا سا میرے دین تھوڑا سا موٹا موٹا صحیح ہوا. میں نے نماز میں کیا پڑھنا ہے مجھے مطلب بتایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے مجھے سکھایا گیا. 3 دن کی وہ زندگی نے میری زندگی پلٹ کے رکھ دی. انضمام کی زندگی میں بھی تھوڑی تبدیلی آئی، مشتاق کی بھی تبدیلی آئی. تو میں سال میں 2-3 سے روزے لگاتا رہا میرے ساتھ، کیونکہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے. پھر ہمارے بزرگوں نے کہا کرکٹ کھیلو، وہاں جا کے محنت کرو، کرکٹ نہیں چھوڑنی. لیکن اس وقت کرکٹ چھوڑنے کا کوئی وہ نہیں تھا. کرکٹ تو خیر میں نے اپنی چھوٹوں کی وجہ سے چھوڑی، لیکن 3-4 سے روزوں کے بعد پھر میرے یہاں لوگوں کے بیانات شروع ہو گئے. ہمارے مولوی حضرات رائے بینٹ سے آتے، کبھی مولوی طارق جمیل آتے، کبھی مولوی فہیم آتے، کبھی کوئی مولوی آتا. بیان لوگوں کو جمع، دوستوں کو جمع کر کے کرکٹر کو بیان ہونا شروع ہو جاتے. ایک دم میں ملتان کا ٹیسٹ میچ کھیلا تھا بنگلہ دیش کے خلاف. تو میں نے ایک دن پہلے اپنی بیٹی سے بات کی. اس نے مجھ سے کہا، میں نے کہا بیٹی دعا کر کہ تیرا باپ آج 100 کر دے. اس وقت میں کیونکہ مجھے یاد ہے دین پہ لگ گیا تھا تو میرے ویسے خلاف ہو گئے تھے نا. میں نماز وغیرہ لوگوں کو کہتا تھا تو کافی کرکٹ حضرات، کرکٹ والے ویسے نہیں، لوگ نہیں، کرکٹ کے یہ جی لوگوں کو نماز پہ لگا رہا ہے، کرکٹ سے ہٹا رہا ہے. تو میں اس وقت ذرا بڑی دنوں بعد، اور میں گھٹنے کا آپریشن کر کے آیا تھا، تو میرے اوپر یہ تھا کہ یہ بڑی فلاپ ہو تو اس کو باہر کر دو. اس وقت کرکٹ کی محبت دل میں تھی، 15-14 سال کرکٹ کھیلی. تو میں نے اپنی بیٹی سے اس شام بات کی. میں نے کہا بیٹا دعا کر کہ تیرا باپ 100 کر دے. تو اس بیٹی نے، میری 3 سال کی تھی، اس نے بابا اللہ آپ کو 100 کرائے، سینچری کرائے. تو میں نے اس سے یہ آخری بات کی تھی. بہرحال اگلے دن ہماری فلائٹ تھی ملتان سے، میں نے 100 کر دیا اللہ کے فضل سے. ہم ٹیسٹ میچ جیت گئے. 3 دن میں ختم ہو گیا. تو میں دوڑ کے گیا. میں نے کہا بیٹی سے جا کے ملوں گا. اس کی طبیعت گلا وغیرہ اس کا خراب تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی خاص. تو میں اس سے، اب وہ صبح سے بے چین تھی کہ میرا باپ کہیں، باپ کو بلا. لیکن میں اس کو تھا نہیں بیٹی کے پاس. ایک دن پورا تکلیف میں رہی. کھانا نہیں کھاتی تھی، تڑپ رہی تھی کہ باپ سے ملنا ہے. بہرحال جب میں گیٹ پہ آیا، میری بیوی بھاگ کے آئی کہ اس سے گلے لگا. اس نے مجھے 5 منٹ گلے لگا. بابا 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 کہاں چلے گئے تھے آپ؟ پھر اس نے ماں کے پاس چلی گئی اور اوپر سے ماں نے کہا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ باہر لے کے چلو بابا سے کہ مجھے سیر کرائیں. میں گاڑی پہ لے کے گیا اور اس نے 5 منٹ میں پیچھے بند توڑ دیا. اس نے آخری آواز لگائی ماما اور کہہ کے اس کو نکل. میری بیوی چیخی اور اللہ نے مجھے ایسا پیچھے پھنسایا کہ چاروں طرف میری گاڑیاں، میں بچی کو لے کے باہر نہیں نکل سکا. کس کو؟ ڈاکٹر سامنے، ڈاکٹر بالکل سامنے، لیکن میں اسے نکال نہیں سکا. چاروں طرف سے اللہ نے گھیرا ڈال دیا. گاڑیاں بند، دروازہ. میری بیوی نے کھولا، دروازہ نہ کھلا، میں کھولوں، دروازہ نہ کھلا. تو میری بچی وہاں دم توڑ. اس دن میرے دل کو ایسا جھٹکا لگا کہ انسان کتنا کمزور ہے. اتنا میرے پاس مال ہے، اتنا میرے پاس نام ہے، لیکن میں اس کی جان نہیں بچا سکتا. وہ دن میرے لیے بہت 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 امتحان کا دن تھا. میں نے اپنے اوپر بڑا قابو کیا. میں بالکل میرے ایک آنسو نہیں لگ رہا کہ مجھے جھٹکا ایسا لگا. میری بیوی چیخیں مار رہی تھی اندر گاڑی میں بیٹھ کے، رو رہی تھی کہ مر گئی ہے. میں نے کہا نہیں مر نہیں سکتی. کیسے مر سکتی؟ اس کو تو کچھ ہوا نہیں. پر ہاسپٹل گئے، ڈاکٹر نے ڈکلیئر کیا کہ آپ کی بیٹی انتقال گئی. یہ کیا کیا اس کو؟ وہ اتنی پیاری تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو انگریز بھی گود میں لے کے اس سے پیار کرتے تھے. ہماری جان تھی وہ، اکیلی اولاد. اور میری بیوی کو تھوڑا سا وہ اولاد کا تھوڑا ہمیں پرابلم بھی تھا. اس کی بڑی قیمتی بچی تھی، اس کی ہلکی سی آب بھی ہمارے دل پہ لگتی تھی. تو میں نے پھر اس کی میت کو اٹھا کے گھر گیا، اپنی والدہ سے کہا میری بیٹی مر گئی ہے. تو والدہ نے چیخ ماری. اس کو میں نے صوفے پہ لٹایا. پھر میں نے اللہ سے دو پتہ نہیں مجھے کس طاقت نے یہ توفیق دی کہ میں نے 2 نفل اٹھ کے ایسے شکرانے پڑے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیری امانت تھی تو نے واپس لے لی. تو اللہ نے یہ امتحان لے کے مجھے ایسا صبر دیا. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی بچی کی چیخ میرے اندر ویسی، میں کسی کو، میں نے کبھی زندگی میں تھپڑ نہیں مارا، کسی کو ہاتھ نہیں مارا، کسی بدتمیزی نہیں کی کبھی بھی میرے ساتھ. میں نے بڑوں کی عزت کی ہے، چھوٹوں کی بھی کوشش کرتا ہوں. میرے اندر اللہ نے قدرتی طور پہ رکھا. میں کسی کی پریشانی دیکھ نہیں سکتا. تو بچی اتنا بڑا جھٹکا لگ جانا، میرا نماز پڑھ جانا. تو میں نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے. پھر میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے لے لیا میری، لیکن میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، اور اگر تو مجھے یہ نہیں دے گا نا تو میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. تو آج مجھے ہدایت دے دے اللہ، مجھے صحیح بات سمجھا دے کیا ہے اللہ. میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. مجھ سے ساری دنیا لے لے لیکن مجھے آخرت دے دے یا اللہ. تو اس دن اللہ تعالیٰ نے میرا ایسا دل پھیرا کہ میرے اندر سے موسیقی کی پوری محبت نکل گئی. میرے اندر سے گاڑی کی محبت، بیوی کی محبت، ماں باپ، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا. میں صرف اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا تھا کہ میں بس اللہ کی راہ میں نکل کے ساری دنیا میں لڑوں، مروں، اللہ کی جان دے دوں.